سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اور اس کے بعد کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ عزیزو، یہاں سے میں کچھ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جب کچھ نہ تھا تو وقت کا تعین کیسے ہوتا؟ اس لیے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین گردش کرتی ہے، یہ گردش لیل و نہار کی وجہ سے وقت کا تعین ہوتا ہے۔ تو ابھی اللہ نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، سورج اور چاند کے قمقمے نہیں لگائے، تو وقت کا تعین کیسے ہو کہ کب اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا؟ عزیزو، جب کب تب جب نہ تھا تب خدا اور اس کے حبیب کا نور جلوہ گر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی نور کا دوسرا جز علی کا نور جلوہ گر تھا۔ عزیزو، یعنی کچھ نہیں تھا تو پروردگار عالم نے نور محمد خلق کیا، اس کے دو جز بنائے، محمد اور علی، یعنی اس کائنات میں ابھی کائنات کا تصور نہیں ہے اور نور محمد ہے۔ اسی لیے خود حضور سرور کائنات نے فرمایا کنتو نبیوں آدم بین الماء والطین، اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ آدم کب آب و گل کے درمیان تھے؟ اس سے پہلے نور محمد موجود تھا، نور علی موجود تھا۔ اسی لیے ہم نے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ ہم نے نہیں، غیر نے جب اس نہج البلاغہ کے خطبے کو پڑھا تو اس کے سمجھ میں آیا، اور ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایسی باتیں کیوں کہہ رہا ہے کہ اس نے پڑھنے کے بعد اس زمین و آسمان کی خلقت کا تعین کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا جس کا نام گبن ہے کہ اس خطبے کا لکھنے والا یا تو خالق دنیا ہے یا اس کے سامنے دنیا خلق کی گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب کچھ نہ تھا تو نور محمد اور نور علی تھا، تو اب یا تو ان دونوں نے مل کے اس کائنات کو بنایا، نہیں تو ان کے سامنے یہ کائنات خلق کی گئی ہے۔ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کو راستوں قریب ہے، تو کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اسی نے بنایا ہے یا اس کے سامنے بنایا ہے۔ اس نے اس خاص مخلوق کو خلق کیا، اپنے حبیب کو خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ مقصد تاکہ اس کے ذریعے میں پہچانا جاؤں۔ تو آج اس مقصد میں پروردگار عالم کامیاب ہے۔ پوری کائنات کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ آواز نہ گونجتی ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ پوری کائنات میں یہ آواز سنائی دے رہی، یعنی نبی کو جس مقصد کے لیے پروردگار آدم سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اس کو اس نے پہچانوا دیا تو کیا کہنا اس خدا کا کہ جس نے اپنی مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، جب اس مقصد میں وہ پورا اترا تو اس نے بھی اپنے نام کے ساتھ کائنات میں ہر چپے سے جہاں جہاں سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز آتی ہے، وہیں سے اشہد ان محمد رسول اور پھر وہ دوسرا جزء نور جو تھا، اسی لیے آج اگر ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہو اخبار میں، نیوز میں کہ امریکہ میں یہ قانون پاس ہو گیا کہ اب اذان میں مسجد سے مائک لگا کر جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوگی، جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند، وہیں سے اشہد ان امیر المومنین جس نے بھی اس کی ذات کی نشر و اشاعت کی، کیا کہنے کیا کہنے، بلندی عطا ہوئی۔ بیچ میں ایک بات یاد آ گئی عزیزو کہ جس طریقے سے ہم اور آپ سنتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ، ہم کو نہیں خالی اشارہ آپ کو کرنا ہے کہ جس وقت پورا کیس ہوا، حضرت یوسف کو ملزم ٹھہرایا گیا تو کہا گیا کہ اب تمہارا کوئی گواہ ہے، تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک بچہ گویا ہوا کہ حضرت یوسف گناہگار نہیں ہے، معصوم ہے۔ تو عزیزو اس نے گواہی دی حضرت یوسف کے عصمت کی، تو اس کو صلہ کیا ملا؟ اس کو صلہ کیا ملا؟ جب حضرت یوسف عزیز مصر ہوئے تو ان کی وزارت کا موقع جب آیا تو پروردگار عالم نے کہا دیکھو کل صبح جو تمہیں نظر آئے تم اسے اپنا وزیر معین کرنا۔ عزیزو حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے دربار کے بعد دیکھ رہے ہیں، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کی حالت غیر ہے، تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ اے نبی خدا، اے حضرت یوسف، یہ وہی بچہ ہے جس نے آپ کو آپ کی عصمت کی گواہی دی تھی، بس بلایا اور اسے وزارت عطا کر دی۔ یعنی جو حضرت یوسف کے عصمت کی گواہی دے اسے وزارت مل جائے، جو حضرت یوسف کی گواہی دے اسے کیا نہیں ملے گا؟ قدرت کا نظام ہے عزیزو۔ تو اس نے پیدا کیا اپنے محبوب کو تاکہ اس کے ذریعے وہ پہچانا جائے۔ نبی نے خود فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کو بہتر بناؤں، مکارم الاخلاق، میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ لوگوں کے اخلاق کو مکمل کروں۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ چونکہ اب یہ دوسری رخ کی طرف چلے گئے ہیں کہ چونکہ ہمارا اور آپ کا ماننا ہے کہ ہماری محفلیں مشاعرے نہیں ہیں، ہماری محفل اور مجلس مشاعرے نہیں ہیں، اور عزیزو شاید کہ پہلے کے مشاعروں کو اور آج کے مشاعروں کو دیکھو گے تو ان کے مشاعروں میں تہذیب آ گئی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے مشاعروں کو آج دیکھو گے تو ان کے ہاں کچھ تہذیب مل جائے گی، مگر
ہماری ہمارے فرش ازا سے جو لوگ کل تک تہذیب سیکھتے تھے کہ یہ آل محمد کے ماننے والے ہیں، ان کے در پر تہذیب بڑھتی ہے. ہمارے یہاں سے وہ سیکھتے تھے، لیکن اگر غیر آ جائے ہماری محفلوں میں تو وہ کیا تعصب لے کے جائے گا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محفل کر رہے ہیں جو سرتاج انبیاء ختم المرسلین اخلاق کا پیکر ہے. ایسے میں اگر بیٹھ کے ہم کسی شاعر کے اوپر طنز کریں، کسی کے اوپر جملے کسیں یا کوئی، دیکھیے عزیزو، ہم کبھی ایسی بھی بات کر جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں جس طریقے سے پروردگار عالم ہمیں ثواب دینے کا بہانہ جزاک اللہ خیر الجزا، کیا کہنے، اسی طریقے سے عزیزو آل محمد کی شان و شوکت پروردگار عالم کی نگاہ میں جو اتنی بلند و بالا ہے، اگر اس میں بیٹھ کر ہم ذرہ برابر کوئی ایسی حرکت کریں جو نشست و برخاست میں ادب کے لائق نہ ہو تو یہ پروردگار عالم کو اچھا نہیں ہے. بہت خوب، بہت خوب. حقیقت حال ہے. پروردگار عالم نے کہا کہ میں شرک کو نہیں معاف کروں گا، باقی ہر شے کو معاف کر دوں گا. کل اختیار میرا ہے، روز محشر میری حکومت ہے. اور عزیزو، جسے آج کہا جاتا ہے فلاں کو معاف کر دے گا، فلاں کو معاف کر دے گا، یہ کائنات کس کے صدقے میں خلق کی گئی؟ محمد اور آل محمد. جس کے طفیل میں یہ کائنات خلق کی گئی، رسول مقبول نے کہہ دیا کہ فاطمہ میرا جز ہے. جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو پورے کائنات کے گناہگار معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس نے زہرا کو اذیت دی، جس نے اولاد زہرا کو اذیت دی، وہ کسی طرح سے معاف نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھیں محمد وہ کسی طرح سے بھی ہو. عزیزو، ایک بات کہہ کے اور میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا. اسے باتیں تو بہت ہیں مگر وقت اور ہم جیسے لوگوں کو بہت کم ایسے ہی کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے مومنین کی اس پہ کہ کچھ دل کے تاثرات بیان کر سکیں کہ ہم اور آپ سنتے ہیں. اور یہ شاید میں نے کسی محفل میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ بڑے دھوم دھام سے بات کہی جاتی ہے رسول اسلام کے لیے کہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ میرے حبیب قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں. اور اسی سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہمارے کہنے میں کیا ہے، جب اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، انہوں نے کہا تو ہم کیوں نہ کہیں ہم جیسے بشر ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عزیزو، یہ میں نے جب پڑھا اس بات کو، اس لیے بار بار لگتا ہے کہ اس بات کو پیش کیا جائے کہ چونکہ پروردگار عالم خالق نفسیات ہے اور اس نے آدم سے عیسیٰ تک کے دور میں جتنے بھی انبیاء و مرسلین بھیجے سب کو بہت سارے معجزات عطا کیے، لیکن کچھ نبیوں کو ان کی امتیوں نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا. تو یہ شرک ہوا نا، یہ خدائی پر حرف توحید پر نشانہ بنا. اس لیے کہ جب دیکھا عزیر کی امت نے کہ حضرت عزیر نے لعاب دہن نہر میں ڈالا تو نہر جاری و ساری ہو گئی، تو لوگوں نے کہا یہ عام انسان نہیں کر سکتا ہے، یہ بس ابن اللہ ہی کر سکتا ہے. حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہنے لگے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بیمار تو حضرت
عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا کہ مردوں کو زندہ کر دے، مبروس کو اچھا کر دے، مسیحا کہلائے. تو جب ان کی اس صفت کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کے اندر یہ معجزہ پایا جاتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا. اور جس زمانے میں ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ اس زمانے میں عزیزو خدا منوانا بہت آسان تھا، اس لیے کہ ان کی عادت تھی بتوں کو پوجنا. اور اس زمانے میں ایک خدا کسی قوم کو مل جاتا تو وہ بڑا لکھپتی کروڑ پتی ہو جاتا، اس لیے کہ جس کے جتنا بڑا خدا ہوتا تھا انکم اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی تھی. جیسے آج بڑی بڑی انجمنیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ سب جھگڑا فساد کیوں ہوتا ہے؟ جس میں زیادہ پیسہ ہوتا اس کے لیے زیادہ لوگ، اور جہاں کچھ پیسہ نہیں ہوتا بلاتے رہو بھائی آ کے ممبر بن جاؤ، ممبر بھی بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. عزیزو تو اس زمانے میں یہاں تک کہ حلوے کا بت بنا کے پوجتے تھے، اور جب قحط پڑا تو معلوم ہوا جو خدا تھا ظاہر سی بات ہے پیٹ پوجا کے لیے. ایسے ماحول میں پروردگار عالم نے اپنے نبی کو بھیجا تھا. وہ سارے معجزات جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے پاس تھے وہ سب کے سب مرسل اعظم کو عطا کیے. جو چھوٹے چھوٹے معجزات پا کے ابن اللہ کہلائے تو یقیناً اگر رسول اسلام پیش کرتے معجزات تو خدا سے کم کوئی نہ سمجھتا. اس لیے پروردگار عالم نے اپنی توحید کو بچانے کے لیے کہا اے میرے حبیب قل، ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر. بہت اچھی دلیل ہے، محمد بہت اچھی دلیل ہے بھائی. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی دلیل پیش کیا، بہت اچھی دلیل. وحدانیت بچ جائے. لیکن جب نبی نے وحدانیت بچانے کے لیے کہا میں تم جیسا بشر ہوں تو دنیا نبوت کو گرانے لگی. بھائی نبوت کو گرانے کے لیے نہیں بنا تھا، بلکہ یہ نہیں کہا کہ تم ہم جیسے ہو. یہ کچھ تشبیہ کے کچھ اصول ہوتے ہیں عزیزو. جیسے میں نے اس دن یہ مثال دی تھی کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا آخر وقت کہ میں تمہارے درمیان دو کے قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک اہل بیت اور قرآن. اور اہل بیت کی مثال دی کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق ہوا. دیکھو میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. یہ نہیں کہا کہ سفینہ نوح ہے جیسی، یعنی وہ لکڑی کی بنی تھی تو کیا یہ لکڑی کے نہیں ہو جائیں گے. حضرت کو کہا کہ مثل ہیں تو تم مٹی کے بنے ہو تو رسول مٹی کے نہیں ہیں، بلکہ صفت کشتی کی کیا ہے کہ اس کو نبی نے بنایا، معصوم ہاتھوں نے بنایا. اس کی صفت کیا ہے؟ جو اس پہ سوار ہوگا نجات پا جائے گا. اسی طریقے سے یہ صفت بیان کی ہے کہ جو بھی اہل بیت سے متمسک ہوگا وہ نجات پائے. تو صفات میں یعنی اگر نبی نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں تو بشریت میں نبی تم جیسا ہے. جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے، تم تھک جاتے ہو، تم بیمار پڑتے ہو، تم کو تمام تر باتیں یہ دنیاوی ہوتی ہیں، اس معاملے میں تم رسول جیسے ہو، باقی معاملات میں نہیں ہو. وہ نوری ہے. اگر تمہاری تبلیغ کے لیے اسے نوری پیکر میں بھیج دیا ہوتا تو ہمارے سامنے کون اس کی ہدایت قبول کرتا؟ آگ سے بنا جنات ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو اگر اللہ نے ہماری رہبری کے لیے اللہ نے نبی کو نور کے پیکر میں ہی بھیجا ہوتا تو ہماری ہدایت نہیں ہو پاتی. اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے بھی احکامات ہیں یہ بندگان خدا کہتے، جیسے آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ تو
नबी थे, मासूम थे, अइम्मा अलैहिस्सलाम की हम बराबरी कर सकते हैं। ये आज हम कहते हैं कि नहीं कहते कि वो तो अरे क्या कहना उनका, तो कल सब कुछ कहते, इसलिए वो नूरी है, न उनको भूख लगती है, न प्यास लगती है, उनको न थकन महसूस, कुछ नहीं, वो चाहे दिन रात नमाजें पढ़ते रहे, पूरा साल का साल रोजा रहे, हम उनकी तासी कैसे कर सकते? इसलिए परवरदिगार आलम ने पैकर बशरियत में भेजा, इसलिए कि बशर की हिदायत मंसूर थी, न कि किसी नूरी बंदे की। सल्लल्लाहु अलैहि बहुत अच्छा नुक्ता पेश किया आपने, बहुत अच्छा नुक्ता है। और अल्लाह ने अपने नबी को साया नहीं दिया। अजीजो, साया चूंकि नूर था, नूर का कोई साया नहीं होता, लेकिन अजीजो बेसाया बनाकर भी पूरी कायनात के लिए रहमत का साया भेजा। ये ऐसी उम्मत है कि रसूल मकबूल का साया ऐसा रहमत का है कि हम उम्मत मरहूमा कहलाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद एक शेर पे मैं बात को खत्म करना चाहूंगा। कैस जंगीपुरी साहब का है कि अपने हबीब से इस कदर मोहब्बत थी रसूल इस्लाम को कि एक शब अर्श पा महबूब को बुलवा ही लिया, एक शब अर्श पा महबूब को बुलवा ही लिया, हिज्र वो गम है कि खुदा से भी उठाया न गया। क्या बात है! एक शब अर्श पा महबूब को बुलवा ही लिया, हिज्र वो गम है कि खुदा से भी उठाया न गया। मोहम्मद वाले हमारे को कबूल। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता, जो बीमार हैं उनको शिफा आजिल व कामिल अता फरमा, जो बेरोजगार उनको बरसर रोजगार फरमा, बरसर रोजगार उनके रोजगार में उसअत अता फरमा। परवरदिगारा जो हज ज़ियारत में मुश्ताक उनको हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगारा इस मकान को मकीन के लिए खैर व बरकत करार दे। परवरदिगारा हम हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगारा इस्लाम का परचम सर बुलंद फरमा, खुलफा का परचम सर निगू फरमा, उलमाए आमीन का साया हमारे सरों पर कायम रहे, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आमान और निसार में शुमार फरमा। आखिर में आप हज़रात से इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मक़बूल मौलाना तक़ीउल हैदरी साहब